میں نے انڈیا کو 2010 سے رو کو ٹکر دی ہے پاکستان میں اکیلے آدمی نے. 3 جگہ مجھے شکست ہوئی ہے, 3 جگہ مجھے شکست دی ہے رو نے, 2 جگہ میں کامیاب ہوا ہوں. اور میری سب سے بڑی کامیابی کی دلیل یہ کہ اس نے جو یہاں پہ ایجنٹ پال رکھے تھے افغانی پاکستان کو ٹیک اوور کرنے کے لیے, آج ریاست کی پالیسی ہے افغانیوں کو نکالنا, تو یہ میری جیت ہے. سب سے بڑی تکلیف کس کو ہے اس وقت اسرائیل کی دنیا میں؟ امریکہ کو, انڈیا کو. اگلی ریسرچ میں میں دوں گا کہ اس کو اصل تکلیف کیا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, اس کے کارنامے کیا ہیں. اس وقت انڈیا کے ہائی آفیشل, را کے ایجنٹس سب اس وقت وہاں پہ اسرائیل میں موجود ہیں جو ان فلسطینیوں سے لڑ رہے ہیں. وہ میں آپ کو وجہ بتاؤں گا. 2 طرح کی جنگیں ہیں, ایک جو گراؤنڈ پہ لڑی جا رہی ہے اور ایک جو پروپیگنڈے میں لڑی جا رہی ہے. مائنڈ سیٹ دیکھیں آپ کو, جب 7 اکتوبر کو یہ جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو پوری دنیا میں حماس کو آتنکواد, دہشت گرد قرار دیا جا رہا تھا. تو دنیا کے مائنڈ سیٹ کی بھی ایک جنگ کا آغاز ہوا. اہتمام حجت اس مائنڈ سیٹ کی جنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے. اور معاشی طور پہ تباہ کرنے کے لیے پاکستان انڈیا کی را پاکستان میں گھس نہیں پا رہی تھی. اس کی وجہ ISI. تو انہوں نے کیا استعمال کیا؟ انہوں نے ایک کندھا استعمال کیا. دیکھیں غور کریں, افغانستان کا نو GCC, عرب بادشاہوں کے جتنے کاروبار ہیں اس کی ہائی مینجمنٹ انڈینز کے پاس. جی بالکل, بیوروکریسی جسے آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مزدور طبقہ یہ پاکستانیوں کو دیا جاتا ہے, یہ انہی کو دیا, ایلیٹس میں ان کو رکھا جاتا ہے. ان کو ہے. تو تمام فیصلہ سازی یعنی کہ عربوں کو جو کما کے کون دے رہا ہے؟ انڈیا دے رہا ہے. تو انہوں نے ان کو راغب کیا کہ آپ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. پاکستان کے اندر اس سرمایہ کاری کو کرنے کے لیے پاکستان میں اداروں کو انگیج کرنا شروع کیا. بہت تیزی کے ساتھ اس کو انگیج کیا گیا. اور انگیج کرتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کو چنا گیا معاشی ہب. پاکستان کے معاشی ہب کی کمر توڑو. کیسے توڑو؟ وایا کے الیکٹرک, ابراج کیپٹل, الجومیا گروپ, سارا کوپر اتار لیا گیا. کیونکہ بجلی کا جو شارٹ فال ہے وہ کبھی آپ کی انڈسٹری کو پنپنے نہیں دیتا. اور پاکستان کے اندر افراتفری اور آگ لگانا اور لوگوں کو چیخنا چلانے کی حد تک لانا, پاکستان میں یہ سارا کوپر اتار لیا گیا. میں نے 2014 میں اس وقت ایک اینکر رانا مبشر کے ساتھ اس پروگرام کے اندر پوری پروفائل رکھی کہ آپ غور کریں کہ کے الیکٹرک کی تمام مینجمنٹ جو ہے وہ انڈینز ہیں اور یہ در حقیقت انڈر کور را ہے. دوسرا وار کیا انہوں نے PTCL کے اوپر. 800 ملین ڈالر وسیع دینے تھے, وہ نہیں دیے. لیکن وہاں سے انہوں نے خفیہ چیزیں ریکارڈ کر کے وایا را موساد تک پہنچائیں. زند کے اندر جارڈن کا ایک شخص جو کنٹری ہیڈ تھا وہ اس میں ملوث تھا. میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں تھا سینٹ کی, میں نے ہی اس کا اریسٹ وارنٹ نکالا تھا. 3G 4G ان کا تیسرا وار تھا. کمیونیکیشن کو یہ IT کو انگیج کر رہے تھے پاکستان کے اندر. یونیورسل سپورٹ فنڈ کے اندر ان کا چوتھا وار تھا. تینوں کو میں نے گرپ کیا. 3G 4G یہ کرنے میں کامیاب ہوئے چونکہ میں ریزائن کر گیا. اس کے اگلے دن انہوں نے اوکے کر دیا, وہ دے دیا. دیکھیں اسرائیل کو گریٹر انڈیا کے پھیلاوے کے لیے جب اس نے دیکھا کہ جنگ و جدل سے آگے نہیں جا سکتا, کیونکہ 2010 میں جب اس پیرامیٹر کو آگے بڑھانا شروع کیا گریٹر اسرائیل کو, تو شام اور لبنان انگیج ہو گئے, جنگ میں آ گئے اس کے ساتھ. اسی طرح یمن جنگ میں آ گیا اس کے ساتھ, انہوں نے جنگیں کھول دی. تو اسرائیل کے قدم رک گئے. تو اس نے ایک نیا فارمولہ اپنایا کہ اقتصادی طور پہ آگے بڑھو. اقتصادی طور پہ بڑھنے کے لیے اس کو ایک پارٹنر کی ضرورت تھی. پارٹنر کے لیے اس کو انڈیا سے اچھا تھا کوئی پارٹنر نہیں تھا اس کے پاس, کیونکہ انڈیا کے 92 سے رابطے چلتے آ رہے تھے. پاکستان کے خلاف تمام موومنٹ میں اسرائیل اور انڈیا یکجا تھے. کارگل کی جنگ میں بھی اسرائیل کی پوری سپورٹ تھی انڈیا کو, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. سرویلنس کا پورا نظام پاکستان اور انڈیا کی سرحد کے اوپر اسرائیل نے انڈیا کے ساتھ مل کے لگا رکھا ہے.